بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے علامہ اقبال کا تصور ابلیس پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے ماخذات اور محرکات کیا تھے اس تصور کو استعمال کرنے کے لیے۔ اقبال کا تصور ابلیس، کیونکہ اقبال ایک صوفی منش انسان کے گھر پیدا ہوتے ہیں اور مولوی میر حسن سے زانو تلمذ طے کرتے ہیں، تو وہ تصور اسلامی اور مذہبی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے فوراً کہا مَن یفسد فیہا، وہ اس میں فساد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو مجھے پتا ہے وہ تم لوگوں کو پتا نہیں ہے۔ ایک حدیث کا عنوان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ تو صحابہ نے عاجزی سے استفسار کیا کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ہے، آیت کا مفہوم ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں آپ کے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، ہاں جو گمراہ ہو گئے وہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے ایک اور جگہ قرآن مجید میں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر شے کا علم دیا، پھر فرشتوں سے پوچھا اس کے بارے میں تم بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتوں نے اپنی عجز انکساری سے کہا قالوا سبحانک، اے اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں سوائے اس کے الا ما علمتنا، سوائے اس علم کے جو آپ نے ہمیں بتایا ہے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ مذہبی تصور اقبال کے ہاں مولانا مولوی میر حسن سے ان کو یہ ازبر ہو چکا تھا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ہے کہ شیطان کہتا ہے، جس کی وجہ سے کہتے ہیں شیطان اپنی میں سے مارا گیا، وہ آیت ہے آنا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے عرفہ ہوں۔ خلقتنی من نار، کہ میں آگ سے میری تخلیق ہے، میری فطرت میری سرشت آگ سے ہے، اور یہ خلقتہ من طین، یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے۔ مٹی اور آگ کا کیا موازنہ، کیا تقابل۔ تو آگ میں دراصل تعالی ہے، آگ میں عرفائیت ہے، آگ جلائیں اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی کو اوپر جتنا پھینکیں وہ نیچے کی طرف آتی ہے۔ مٹی میں افگندگی ہے، مٹی میں پائیدگی نہیں ہے۔ تو یہ اس کا میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی ملاپ نہیں ہے۔ یہ اسی آیت کو علامہ اقبال نے منظوم فارسی کلام میں ترجمہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نوریے نادائے نیم سجدہ با آدم برم، او بہ نہاد است خاک من بہ نیاد آزرم، کہ اے بھولے فرشتے اس آدم کو سجدہ کر رہے ہو،
اس کی اساس، اس کی بنیاد مٹی ہے، میری بنیاد آگ ہے۔ آگ اور مٹی کا کوئی میل نہیں ہے، اس میں انرجی ہے، اس میں قوت ہے، تو وہ تو ختم ہو جاتی ہے، اس میں تو پجمردگی ہے، پجبردگی ہے۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے علامہ اقبال کے اس تصور میں، یہ جب وہ باہر جاتے ہیں جرمنی یا انگلینڈ اعلیٰ تعلیم کے لیے، تو یہ تصور ان کے ہاں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ جرمنی میں وہ ایما ویگناسٹ کے گھر جا کر پینگ گیسٹ کے طور پہ رہنے لگتے ہیں، تو ایما ویگناسٹ نے ان کو پیراڈائز لاسٹ گفٹ کی، اور گاہے گاہے ان کی کمبائن اسٹڈی ہوتی تھی۔ کچھ چیپٹر ایما ویگناسٹ علامہ اقبال کو پڑھاتی تھی، اور اپنے جو سیٹن کے، شیطان کے جو کرسچینٹی میں نظریات ہیں ان کے بارے میں بتاتی تھی۔ ان کے آپس میں یہ ایک کمبائن اسٹڈی یا میوچل اسٹڈی ہوتی رہتی تھی، اسی سے ان کی دوستی بھی ڈیولپ ہوگی۔ ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ پھر علامہ اقبال پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی اصل میں یوں ہے کہ جتنے بھی ادیان عالم ہے ان میں شیطان کا تصور ہے، اور ان میں ایک الٹیمیٹ ریالٹی کا تصور بھی ہے۔ مطلب یہاں سے ہندوستان سے شروع کریں تو یہاں شیطان کا نام یا شیطان یا شرک کی علامت جو ہے وہ راون ہے۔ ایران میں چلے جائیں تو وہاں پہ یزداں کے مقابلے میں اہرمن ہے۔ اس سے آگے خلیج میں یا عربک کنٹریز میں چلا جائے تو وہاں الہ کے مقابلے میں ابلیس ہے یا شیطان ہے۔ اس سے آگے اگر یورپ کی سائڈ پہ چلا جائے یا عیسائیت کو دیکھا جائے تو وہاں گاڈ اور سیٹن کا وہاں پہ یہ ایک تصور ہے پورے روئے زمین پر۔ تو ایما نے وہاں پہ اس میں بتایا کہ اس میں جو ہے ہمارے ہاں ہے کہ یہ شجر ممنوعہ تھا، ایو نے یا اما حوا نے اس کے قریب گئی یا شیطان نے بہکایا، تو اس کو شجر ممنوعہ کو وہاں پہ اس میں فروٹ آف نالج تھا، فروٹ آف وزڈم تھا۔ اور یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، پس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اور وہ اپنے تکبر، غرور، گھمنڈ کی وجہ سے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں اس کا شمار ہو گیا۔ تو وہ جو واستکبرہ، وہ جو اس کا تکبر ہے، وہ جو اس کا فخر ہے، وہ جو اس کا غرور ہے، وہ جو اس کی انا ہے، تو وہ وہاں پہ پیراڈائز لاسٹ میں وہ ہے اس کا ایروگنس ہے یا اس کا پرائڈ ہے۔ تو اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے بندے جو ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، تو یا وہ جو ہے تم ان کو نہیں بہکا سکتے، تو وہ وہاں پہ اس کا وہ جو ہے وہاں ریونج ہے پیراڈائز لاسٹ میں، ملٹن کی پیراڈائز میں وہاں پہ وہ ریونج کے نام سے وہ اس کے منتقم جو جب بنتا ہے شیطان۔ اس کے بعد علامہ اقبال گوئٹے کی فاؤسٹ پڑھتے ہیں، تو اس میں شیطان کو عیش و عشرت کے بدلے فاؤسٹ جو ہے وہ جو ایک ان کا ایک بڑا ذہین آدمی ہے فاؤسٹ، وہ شیطان کے ساتھ کانٹریکٹ کرتا ہے اور عیش و عشرت اپنی روح اس کو دے دیتا ہے۔ اور اصل میں اس پورے فاؤسٹ میں جب فرشتے فاؤسٹ کو اس کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی وجہ سے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو فاؤسٹ کا اور خدا کا مکالمہ ہوتا ہے وہ گوئٹے کے اصلاح زوال شاہکار کو بالکل مارکۃ الآرا بنا دیتا ہے۔ تو وہاں بھی خدا پوچھتا ہے وہاں گوئٹے کی فاؤسٹ میں کہ تمہارا فاؤسٹ کے بارے میں کیا خیال ہے شیطان وہاں بھی اس کی فہم و ذکا کا معترف ہے، یعنی وہاں پہ بھی خدا کہتا ہے کہ ہم اس کو علم سے مالا مال کر دیں گے۔ اب قرآن مجید میں بھی ہے کہ اپنا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، پیراڈائز لاسٹ میں بھی ہے کہ فروٹ آف نالج
اور فاؤسٹ میں بھی ہے کہ ہم خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو علم سے، یعنی انسان کا جو اس کی اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ بنتی ہے وہ اس کا ذہن ہے، وہ اس کی سوچ ہے، وہ اس کی فکر ہے، اور اسی فکر کی وجہ سے اس میں ارادہ ہے فرشتوں میں اور انسانوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لمس دیا ہے، اس کو ذائقہ سے روشناس کرایا ہے، اور اس کو ول دی ہے۔ یہ اپنی فری ول سے یہ خیر کو بھی چن سکتا ہے، یہ شر کو بھی اس کو انتخاب کرنے کا پورا پورا حق ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے ماخذات ہیں علامہ اقبال کے تصور ابلیس کے پنپنے میں۔ تو اصل میں اس ابلیس کے زہر سے جو اقبال نے تریاق نکالا ہے وہ دراصل ہماری ملکی غیر ملکی جو ہماری پریشانیاں ہیں، جو ہماری فکری تنگ دستی ہے، جو ہماری معاشی تنگ دستی ہے، جو ہماری زبوں حالی ہے، اس کے لیے اقبال نے دراصل ساری ہماری پرانی بیماریوں کو، پرانی معاشرتی، معاشی، سماجی جو ہماری سستی، کاہلی یا جو بھی ہمارے یہ ناکامیاں ہیں، ان کو دراصل انہوں نے تشخیص کیا ہے، ان کرونک ڈیزیز سے وہ انہوں نے اس کو ڈائیگنوز کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں۔ بال جبریل میں ابلیس اور جبریل کا مکالمہ ہے کہ جبریل علامہ اقبال کی زبانی کہ ایسے ایک طفل مکتب کی طرح پوچھتا ہے ابلیس سے کہ ہمدم دیرینا کیسا ہے جہان رنگ و بو، اور اقبال نے کمال کر دیا ہے کہ زندگی کا فلسفہ جو ہے وہ اس ایک مصرے میں سمو دیا ہے کہ درد و داغو، سوز و سازو، جستجو آرزو، کہ جو پریشانی جو لاگ لگا دی ہے، جس کو بھی جو فیڈ ہو گیا ہے وہ اسی کے گرد گھوم رہا ہے اور اپنے لیے ایک مسلسل تلاش ہے۔ تو اسی طرح جبریل پھر وہ کہتا ہے کہ کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو۔ ہم تو کہتے تھے کہ من یفسد فیہا، اور تم نے یہ کیا کیا۔ تو پھر ابلیس آگے ایک اور شعر میں کہتے ہیں کہ خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، بیر طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو، کہ یہ جتنے بھی یہ آئے، پیغمبر آئے، مرسل آئے، انبیاء آئے، یہ کتنے ان کے پیروکار تھے، اور مجھے دیکھو میں جس کو جو کہتا ہوں وہ میرے ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح علامہ اقبال پھر ابلیس کی مجلس شورا میں جو جیسے ہے کہ شیطان حدیث میں پانیوں پہ اپنا تخت لگاتا ہے، تو یہاں پہ وہ پیراڈائز لاسٹ میں ہے کہ وہ کمپینین شپ ہے، اور یہاں پہ اس نے اس کو ابلیس کی مجلس شورا کہے کہ پہلا دوسرا مشیر جو ہے وہ اس کو وہاں پہ ساری رپورٹنگ کرتے ہیں۔ تو پہلا مشیر سٹارٹ میں کہہ رہا ہے، جتنے بھی اچھے شعر ہوں گے میں آپ آگے عرض کروں گا، کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ اب عرش پر جو متمکن تھے وہ کون تھے؟ یہی نوری اور ناری تھے۔ تو ان کے اوپر جب آدم کو بٹھا دیا گیا اور سجدہ کرا دیا گیا، مسجود ملائک کر دیا گیا، اشرف المخلوقات کر دیا گیا، تو صاف ظاہر ہے ان میں سے پھر باقیوں میں تو یہ چیز نہیں تھی، لیکن شیطان نے اس کا انکار کیا تو ان کی تمناؤں کا خون ہوا۔ پھر آگے چل کے پہلا مشیر کہتا ہے کہ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون، کہ یہاں پہ بھی علامہ اقبال نے ہماری ایک معاشرتی
ناکامی کا ذکر کیا ہے کہ ہم ہر مسئلہ جو ہے جی قسمت میں لکھا تھا، قسمت نہیں تھی، تو اس کے یا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں تو منتظر فردہ رہتے ہیں۔ یہاں پہ بھی اس کی تشریح میں اقبال کا شعر ہی ہے کہ ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں۔ یہ دراصل ساری کہانی اقبال اس لیے بناتے ہیں کہ کم از کم یہ جو مسلمان ہیں، اور اس کا اطلاق آج کے مسلمان پہ تو ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں کے پاکستانی اندرونی حالات کیا ہیں، ہمارے مسلمانوں کے بیرونی حالات کیا ہیں، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ مسلمان ہی کیوں زیر نگی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، وہی مسائل علامہ اقبال اس ابلیس کی زبانی ڈسکس کر رہے ہیں، اسی لیے وہ اسی زہر کو تریاک بنا رہے ہیں کہ میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا، کہ میں نے ہی ارتکاز زر کا جنون پیدا کیا ہے ان لوگوں میں نے ہی سودی نظام یہاں پہ راج کرایا ہے۔ ابلیس پھر اپنے مشیروں سے جو خطاب کرتا ہے اور جو چیزیں وہ ان کو بتاتا ہے، وہ دراصل اقبال کے دل کی آواز ہے کہ مسلمان ان چیزوں سے دور ہو جائیں اور کوئی عملی پہلو کی طرف راغب ہوں۔ تو کہتا ہے ابلیس اپنے مشیروں سے خطاب کرتا ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، کہ یہ یہی سوچتا رہے کہ جو مابعد طبیعتی مسائل کی طرف کہ جی کس طرح ہو سکتا ہے کہ خدا کا وجود کیا ہے، فرشتوں کا وجود کیا ہے، کیسے ہیں، اور یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں، اور یہ اپنی من گھڑت تعویلات ہی کرتا رہے کہ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل ہیں۔ ہم اگر اپنے مذہبی پیشواؤں کے پاس جائیں تو پھر ایک اور بیماری کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، کہ یہ بس صرف نگوں ہی رہے، اس کی نماز میں قیام ہی نہ ہو، یہ بس اس کی نماز میں رکوع ہو، اس کی یہ جھکا رہے، یہ کبھی سر بلندی نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ابلیس کی دل کی آواز ہے کہ اصل میں کہنے کا مطلب آپ نے ایسے نہیں کرنا، آپ نے اپنے اندر کی جو قوت ہے، قوت ایمانی ہے، اس کو اجاگر کرنا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ آ کے کہتا ہے کہ آپ جو ہمارے مسلمانوں میں تفرقہ بازی ہے، فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کہ عنوان سے پھر ابلیس کہتا ہے کیش مارا ای چنی تاسیس نیست، فرقہ اندر مذہب ابلیس نیست، کہ میرے جو قبیلے کی بنیاد ہے، جو اساس ہے، وہ اس طرح نہیں رکھی گئی، اس میں یہ تفرقے بازی نہیں ہے، بس ایک میں ہوں اور میرے پیروکار ہیں۔ یہ تو مسلمان ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل تشیع ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن ہمارے ہاں اور آپس میں چھوٹی چھوٹے مسائل پہ دست و غریباں ہیں، لیکن میرے فرقے میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے میں مت پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اسی نظم کے پھر آگے ایک شعر ہے رشتہ دین چو فقیہاں قصد رشت کا برا کردند آخر خشت خشت، کہ دین کا جو رشتہ ہے، جو دھاگا ہے، جو یہ تسلسل ہے، یہ کس نے توڑا؟ اس کو منقطع کس نے کیا؟ یہ کس طرح یہ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا یہ جو فقیہان حرم ہے، یہ جو مسجدوں میں بیٹھے ملا ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی شریعت ہے، تو انہوں نے دراصل کعبے کو خشت خشت کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ اسی اپنا ابلیس کے مشورے سے شورا کا آخری وہ جو دراصل شیطان اصل میں تو ہم مسلمانوں کو کچوکے لگانے کے لیے یہ اقبال نے سارا یہ اس کو ڈراماٹائز کیا ہے اور منظوم ایک قسم کا ڈرامہ ہے۔ تو کہتے ہیں اے خدا یک بندہ مرد حق پرست، اے خدا ایک تو بندہ حق پرست ہو جس کا آپ کہتے تھے کہ وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، یا خدا یک بندہ مرد حق پرست،
ایسے گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہے. ایک تو ہو جس کو میں کہتا ہوں وہی میرے کہنے پہ لگ جاتا ہے. لذت شاید کے یوم اندر شکست، جو مجھے شکست کی لذت سے روشناس کرائے، آشنا کرے. میں تو ہارا ہی نہیں. یہ جو تو نے شاہکار اپنا اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو تو بس کہنے کی دیر ہوتی ہے اور وہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. یا خدا یک بندہ مرد حق پرست. اس سے زیادہ علامہ اقبال بر عظیم کے مسلمانوں کو جگانے کے لیے اور کیا کہتے. آخر میں آ کے جیسے اس میں ہے کہ جی یورپین کانسیپٹ میں تھا کہ سیٹن ایڈمٹ دی سپریمیسی آف گاڈ، کہ آخر میں وہ آ کے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو مان لیتا ہے. یہاں بھی شیطان نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو مانتے ہوئے ایک خوف کا اظہار کیا. الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری، کہ خبردار بچنا بچنا آئین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچنا. وہ عورت کی عصمت رکھنے والے ہیں، عزت کرنے والے لوگ ہیں، مرد آزما ہیں، مرد کو آزمانے والے ہیں، اور مرد آفرین ہیں. وہاں پہ قحط الرجال نہیں ہو سکتا. وہ مرد ان کے بتدریج ان میں ولی کامل پیدا ہوتے رہتے ہیں. بس اگر تم لوگوں نے اپنے مشیروں کو کہہ رہے بچنا ہے تو آئین پیغمبر سے حذر کرنا، وہاں سے بچتے ہوئے چلنا. اس میں پھر وہ اس کے بتاتا ہے کہ اس میں کیا اچھائیاں ہیں جن کی وجہ سے مسلم معاشرہ پنپ سکتا ہے. ان کا کہ وہ منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے. وہ جو آئین پیغمبر ہے، وہ جو ارتقاض زر والے ہیں، انہی کو ان کا پاسبان بنا دیتا ہے، اور وہ ان کی دولت کی حفاظت کرتے ہوئے وہ پھر حقداروں تک اس کا حق پہنچاتے ہیں. اور آگے پھر اور کیا ہے، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے یہ جاگیرداروں کی نہیں ہے، جو کاشت کرتا ہے وہ زمین اسی کی ہوتی ہے. اور پھر کہتا ہے شکر ہے چشم عالم سے رہے پوشیدہ، یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، شکر ہے کہ خود مسلمان ہے اس پہ یقین نہیں رکھتا. تو اس سارے سناریوں کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال دراصل ملت بیضا کو خودی کا درس دیتے ہیں، خودداری کا درس دیتے ہیں، اور جرت انکار کا درس دیتے ہیں. وہ ہے کہ اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر. وہ جرت انکار کہ اس وقت جس کو جو حاکم آتا تھا، یہاں پہ امپیریلزم تھی کہ مسلمان دبے ہوئے تھے، جو بھی آتا تھا یہاں چڑھ دوڑتا تھا، اور وہ ان کے بس نیچے سر جھکائے سر خمیدہ کھڑے رہتے تھے. کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح اب ہو رہا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو، اگر وہ کہیں جاب کریں یا کہیں بھی جائیں، کسی بھی ایم این اے کے آگے کسی کے ساتھ اب سر جھکا کے کھڑے رہیں. وہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں ڈکٹیٹ کرائے. وہ ان کے کوئی زر خرید غلام نہیں ہوتے. بچیوں کو اینڈرائڈ کا دور ہے، یونیورسٹی بھیجتے ہوئے بتائیں کہ جرت انکار کے ساتھ وہاں جا کے رہنا ہے. اپنے بچوں کو جرت انکار سکھا کے اسکول بھیجنا ہے. اور ہمیں دراصل انٹرنیشنل افیئرز میں، اور ہمیں دراصل ہمیں دنیا کے آگے ہمیں سر اٹھا کے جو چلنا ہے، تو ہمیں پھر یہ ہوگا کہ ہمیں جرت انکار سے اگر کوئی کہے گا ڈو مور، تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. بس.